اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ میرے پیارے مسلمانوں، اب دیکھیے اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، دولت کمانا نہیں ہے، شہرت کمانا نہیں ہے، بڑے بڑے بنگلے بنانا، بڑے بڑے دولت کمانا، بڑے بڑے کاروں میں بیٹھ کر گھومنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ اگر نوازے تو آپ اپنے اوپر خرچ کیجئے، اپنے رہنے کے لیے مکان بنائیے، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے ڈوب جائیں کہ ہم اللہ کو بھی بھول جائیں، ہم اللہ کے رسول کو بھی بھول جائیں، اور ہم اپنے مقصد کو بھی بھول جائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ میرے پیارے مسلمانوں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ آخرکار ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے صرف مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ صبح کو اٹھے، اپنے کام پہ چلے گئے، پورے دن کام کیا، شام کو آ گئے، آرام سے کھانا کھایا، بستر پر سو گئے، صبح کو اٹھ رہے ہیں 9 یا 10 بجے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، اے انسان تیرا مقصد دنیا میں پیسہ دولت کمانا نہیں ہے، بلکہ تیرا مقصد ہے صرف میری عبادت کرنا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ میرے پیارے مسلمانوں، لیکن ہم اپنے بارے میں کبھی سوچیں میرے پیارے مسلمانوں، آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے، آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے کہ ہم نے بھلا دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جب نمازیں پڑھیں گے نہیں جب ہم اچھے کام کریں گے نہیں تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی کہاں سے؟ ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی کہاں سے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے بال بچوں میں برکت کہاں سے آئے گی جب ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کو خوش نہیں کریں گے؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، پھر ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ یاد رکھیے گا، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، میرے پیارے مسلمانوں، پھر اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، پھر اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ارے صبح کے وقت میں روزی بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، صبح کو ساری روزیاں مسجد میں لائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت حکم دیتا فرشتوں کو کہ تمام کے تمام سب روزی لے کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں، پھر ساری روزی مسجد میں لائی جاتی ہے صبح کے وقت، پھر جو نماز پڑھنے آتا ہے اسے دی جاتی ہے، اسے بھی جاتی ہے جو نماز پڑھنے نہیں آتا، لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھ کر کے روزی لے کر کے جاتا ہے اس کی روزی میں اللہ برکتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے پیسے میں برکت ہو تو آپ اللہ کو خوش کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ اللہ کو اگر ناراض کریں گے، اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ پکار کے کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے کامیابی دنیا کو سمجھ لیا، ہم نے کامیابی دنیا کے پیسے کو سمجھ لیا، ہم نے کامیابی دنیا کی شہرتوں عزتوں کو سمجھ لیا، لیکن کامیابی میرے پیارے مسلمانوں اس میں نہیں ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کو خوش کرنے میں ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، سچے دل سے آپ عبادت کر کے دیکھیں، سچے دل سے اللہ کو راضی کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔